بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل دا اسکالرس آؤٹ لک میں خوش آمدید، جہاں آپ کو مختلف موضوعات پر سب سے جدید اور بصیرت افروز تجزیے ملیں گے۔ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپڈیٹ رہنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کا موضوع ہے قرآنک امیجری اینڈ ایکسپلوریشن آف اٹس لٹریری، اسپریچول اینڈ سائنٹیفک پرسپیکٹو، پارٹ 2۔ اردو میں ترجمہ: قرآنی منظر کشی، اس کے ادبی، روحانی اور سائنسی پہلوؤں کا جائزہ، پارٹ 2۔ سورہ محمد میں منظر کشی اور تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، جس کو آپ شیخ علی الحذیفی کی تلاوت میں سماعت فرمائیں۔ مثال 2: التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اردو میں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جنت کی مثال، جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کی تصویر کشی اس طرح سے کی گئی ہے۔ یہ ہے جس میں ایسی نہریں ہیں جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور شہد کی لہریں ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہیں۔ ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کی طرح سے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور جنہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا؟ اس میں ایک بہترین حسی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ آیت ذائقہ، نظر، لمس اور اندرونی احساسات کو بیک وقت متحرک کرتی ہے تاکہ پیغام بالکل واضح ہو جائے۔ ذائقے کی منظر کشی: دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، تازگی اور غذائیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہے، خوشی کو ظاہر کرتی ہے مگر نشہ نہیں۔ صاف شہد مٹھاس اور شفا کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر قسم کے پھل تنوع
اور لذت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل ایمان کو جنت میں نہریں ملیں گی، دوسری طرف گنہگاروں کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ ایک بہترین اینٹیتھیسس یعنی جسے تضاد کہتے ہیں، اس کی مثال دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ دونوں کے انعامات کیا ہیں۔ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کے لیے بہترین انعامات ہیں، اور وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ بصری منظر کشی کی طرف غور کریں۔ بہتی ہوئی نہریں کثرت اور حسن کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ رب کی مغفرت اندرونی سکون اور راحت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برعکس کھولتا ہوا پانی اندرونی اذیت اور عذاب کو ظاہر کرتی ہے۔ لمسی منظر کشی کی بھی مثال محسوس کر سکتے ہیں۔ کھولتا ہوا پانی جلنے اور شدید درد کو ظاہر کرتا ہے۔ سائنسی وضاحت کی طرف غور کریں۔ مائن غیر آسنین، حقیقت یہ ہے کہ جمود والا پانی جراثیم اور زہریلے مادوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ بہتا ہوا پانی پاکیزہ رہتا ہے۔ قرآن کی وضاحت جدید ہائیڈرولوجی اور مائکرو بائیولوجی سے مطابقت رکھتی ہے۔ دودھ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اس کی مثال دی گئی ہے۔ دنیاوی دودھ بیکٹیریا کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ جنت کا دودھ ہمیشہ تازہ اور غذائیت سے بھرپور ہوگا۔ شراب ایسی شراب کی مثال دی گئی ہے جو انتہائی لذیذ ہوگی۔ دنیاوی شراب نشہ آور اور نقصان دہ ہے۔ جنت کی شراب خالص لذت سے جس میں کوئی نقصان نہیں۔ صاف اور شفاف شہد کی بھی مثال دی گئی ہے۔ شہد قدرتی طور پہ جراثیم کش اور شفا بخش ہے۔ قرآن اس کی پاکیزگی اور صحت بخش پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے برعکس کھولتا ہوا پانی کی مثال دی گئی ہے۔ دنیا میں کھولتا ہوا پانی پینے سے جسمانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچتے ہیں۔ قرآن کا بیان طبی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے۔ نفسیاتی تضاد کو دیکھیں۔ نیورو سائنس عصبیات بتاتی ہے کہ ذائقہ، گرمی اور درد جیسی منظر کشی دماغ کے جذباتی حصے کو متحرک کرتے ہیں۔ قرآن خوشی اور اذیت، ٹھنڈک اور گرمی، مٹھاس اور جنت کے تضاد کو استعمال کرتا ہے تاکہ اخلاقی سبق مزید مؤثر ثابت ہو۔ سورہ محمد کا پس منظر کیا ہے؟ یہ سورہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ظلم و ستم سے بچ نکلے تھے۔ یہ ایک نیا دور تھا، صبر سے نکل کر ایک معاشرہ قائم کرنے کا دور، جس میں سیاسی اور عسکری ذمہ داریاں بھی شامل تھیں۔ سورہ کا مقصد اہل ایمان کو جنگ کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید ہے۔ اس لیے
اہل ایمان کے لیے جنت کے انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ پانی، دودھ، شراب، شہد کی نہریں، اور کافروں کے لیے عذاب بیان کیا گیا ہے، دائمی آگ اور کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں تاکہ ہم آخرت میں جنت کے مستحق ہو سکیں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ وتھ پیشنس۔